السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان میں جب بھی امن و امان کی فضا قائم ہوتی ہے، امید کی کرن روشن ہوتی ہے، قوم کے دلوں میں اور دماغ میں یہ تأثر پیدا ہوتا ہے کہ اب مملکت میں فضا پرامن ہے، پرسکون ہے۔ تو اتنے میں دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان اور پاکستانی قوم کے جو جانی اور مالی دشمن ہیں، انہیں مملکت کا یہ امن و امان ایک آنکھ نہیں باتا اور وہ پھر سے خون کی ہولی کھیل کر مملکت کے امن کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حالیہ 2-4 دن پہلے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ مملکت میں یکے بعد دیگرے خودکش دھماکے ہوئے۔ یقیناً اس میں دشمنان پاکستان اور پاکستانی قوم کے وہ جانی اور مالی دشمن ملوث ہیں جو پاکستان میں فرقہ واریت کے نام سے مسلکی اور لسانی تعصب کو بھڑکا کر اس قوم میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں وہ ہاتھ بھی ملوث ہیں جو مملکت کے اداروں میں بیٹھ کے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں جو بار بار قوم کو خون میں نہلاتے ہیں، جو قوم کے زخموں کو بار بار تازہ کرتے ہیں۔ ایک زخم صحیح نہیں ہوتا کہ دوسرا لگ جاتا ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں میرے معزز مہمان جناب زاہد سعید صاحب، جو کہ اسکالر بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ زاہد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ بھی پروگرام میں اس حوالے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ مملکت میں جو دہشت گردی ہے، اس پہ جو آپ کے تحفظات ہیں، اور اس دہشت گردی کا تدارک اور اس ناسور سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں، اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارا لائیو کال کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ اسکرین پہ شو ہوگا، تو آپ نمبر نوٹ کر لیجئے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ہمارے مہمان سے آپ کرنا چاہیں تو اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک رپورٹ مشاہدہ کرتے ہیں جو اسپیشلی ہم نے اس پروگرام کے لیے تیار کی ہے، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے 30 دسمبر 2016 کو پاکستان میں ایرانی مفادات کے لیے کام کرنے والی شیعہ تنظیم انصار الحسین کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ یہ تنظیم پاکستان میں کالعدم سپاہی محمد عرف مجلس وحدت المسلمین کے زیر انتظام کام کرتی تھی، جو ایران کی ایما پر پاکستان سے شیعہ دہشت گرد بھرتی کر کے شام و عراق بھیجتی تھی، اور اسی جرم کی پاداش میں پاکستان میں اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ انصار الحسین لیوائے زینبیون کی طرز کی ہی ایک مسلح دہشت گرد جماعت ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کی مسلح تربیت دیتی ہے۔ اس تنظیم پر پابندی کے بعد شیعہ جماعتوں کی جانب سے اسے ایک فلاحی تنظیم قرار دیا گیا، لیکن حکومتی ذرائع کے مطابق یہ تنظیم دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے علاوہ دہشت گردوں کی برآمدگی اور درآمدگی کا کام بھی کرتی تھی۔ شیعہ جماعتوں نے بالخصوص مجلس وحدت المسلمین یعنی کالعدم سپاہی محمد اس تنظیم پر پابندی کو ریاستی جبر قرار دے کر حکومت کے ایک بہترین اقدام پر تنقید کرتی رہی، اور انصار الحسین کے بھیانک جرائم کو فلاحی اور سماجی خدمات کا نام دیا، اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ تنظیم پاڑا چنار، گلگت، ہنگو اور دیگر علاقوں میں شیعوں کے سماجی مفادات کے لیے کام کرتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تنظیم ان علاقوں میں شیعہ نوجوانوں کو اسلحے کی ٹریننگ دیتی تھی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کرتی تھی۔ اس تنظیم پر پابندی کے بعد وصال اردو نے اس کی نام نہاد سماجی خدمات کے پروپیگنڈے سے پردہ چاک کرتے ہوئے رپورٹ نشر کی تھی، جس میں انصار الحسین اور لیوائی زینبیون اور حزب اللہ پاکستان جیسی دہشت گرد گروپوں کے روپ میں پاکستان کے خلاف پراکسی وار لڑنے والے ایران کا چہرہ دکھایا گیا تھا، جبکہ شیعہ تنظیموں کے رہنما اس دہشت گرد تنظیم کو بے قصور قرار دیتے دیتے ہلکان ہو رہے تھے۔ لیکن ایران سے جاری کردہ ایک تازہ ترین بیان نے پاکستان میں کام کرنے والی شیعہ تنظیموں کا جھوٹ تشت از بام کر دیا ہے۔ یہ بیان 14 فروری 2017 کو سپاہی پاسداران انقلاب کی ترجمانی کرنے والے فیس بک پیج پر مشہد میں واقع انصار الحسین کے مرکزی دفتر کے توسط سے دیا گیا، جس میں اعلانیہ اعتراف کیا گیا ہے
کہ انصار الحسین پاکستان میں مجلس وحدت المسلمین یعنی کالعدم سپاہی محمد کے زیر انتظام کام کرتی تھی۔ اس تنظیم نے مقدس مقامات اور فرزندان زینب یعنی ان مقامات کے نام پر لڑی جانے والی جنگ میں شامل جنگجوؤں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ قابل فخر ہیں۔ اسی بیان میں انصار الحسین کو کالعدم قرار دینے پر پاکستان کو صہیونیوں کا ایجنٹ اور اعلائے کار قرار دیتے ہوئے دھمکی دی گئی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے شیعہ خمینی کے سپاہی ہیں اور اس کی آرمی ہے۔ پاکستان کی مذمت پر مبنی یہ دھمکی آمیز خطاب تصدیق ہے کہ پاکستان میں ایرانی مفادات کے لیے کام کرنے والی شیعہ تنظیمیں پاکستان کو ایک صہیونی ریاست سمجھتی ہیں، کیونکہ ان کے نظریات وہی ہیں جو ایران کے ہیں، اور ایران پر حکمرانی پاسداران انقلاب کی ہے، جس کے ذیلی گروپ انصار الحسین کے مرکزی دفتر سے پاکستان کے خلاف یہ آواز اٹھی ہے۔ یہی پاسداران انقلاب ہی پوری دنیا میں موجود شیعہ دہشت گرد گروپوں کی سربراہی کرتا ہے، اور پاکستان میں موجود شیعہ تنظیموں کو مسلح تربیت، سرمایہ اور اہداف دینے والی اصل طاقت یہی پاسداران انقلاب ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ پاکستان میں ہونے والے تازہ ترین حملوں میں ملوث بھارتی ایجنٹ ہوں یا ایرانی ایجنٹ، ان کی نشاندہی کر کے عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جائے اور ان کے خلاف وسیع پیمانے پر آپریشن کیا جائے، اور پاک سرزمین کو دہشت گردی اور بیرونی ایما پر نقصان پہنچانے والوں سے پاک کیا جائے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے مشاہدہ کی ہے۔ اب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کسی بھی مملکت، کسی بھی قوم اور کسی بھی معاشرے میں امن و امان کی کس حد تک ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم زاہد صاحب سے یہی جانیں گے۔ اس کے بعد جو مملکت کا امن غارت کیا گیا، یہ کون سے عناصر ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو زاہد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی مملکت کے میں اس کے اقتصادی ضروریات پورے کرنے میں یا معاشرتی ضروریات پورے کرنے میں امن و امان کی کس حد تک ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ عالم زیب بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور وصال ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر بولنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا۔ جہاں تک بات ہے کہ امن و امان کی اہمیت کا، تو دیکھیں یہ کوئی مسلمہ بات ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اس کے ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، سکون کے لیے امن اساسی چیز ہے۔ سب سے پہلے میں ذرا استدلال کروں قرآن کریم سے، تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو دو چیزوں کی آپ اہمیت جتلائی اور احسان جتلایا، یہ کہا گیا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ تمہیں خوف سے امن دیا اور بھوکے ہوتے ہوئے تمہیں کھلایا۔ اور یہاں پر بھی دیکھ لیں، اور کھلانے کو، اقتصاد کو امن کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کے لیے، سرزمین حجاز کے لیے جب دعا کی، تو اس وقت بھی کہا اس کو امن والی جگہ بنا دیں، وارزق اہلہ، اس کے بعد اس کے رہنے والوں کو رزق دے دیں۔ تو یہاں پر بھی امن کو مقدم کیا۔ تو اسی سے قرآن سے بھی یہ واضح ہے۔ باقی رہی بات، اگر ہم حدیث پاک میں دیکھ لیں تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو جو ہے جسد واحد کی طرح قرار دیا، ایک جسم جس طرح ہیں، بالکل ایک جسم کی طرح۔ اسی بات کو اگر ہم مملکت پاکستان حالیہ جو سیاسی تناظر میں دیکھ لیں یا جغرافیائی تناظر میں دیکھ لیں، تو آج کل جو ہے ہر ملک کا اپنے ایک خاص استحکام ہے، ہر ایک ملک اپنے حساب سے ایک خود مختار ہے۔ تو ایک ملک کو ہم جب سمجھیں گے تو اس کے رہنے والی آبادیاں جو ہیں یا قومیتیں ہیں، نسلیں ہیں یا زبان والے ہیں، وہ سے صوبے ہیں، جس طرح کے ٹکڑے ہیں، وہ سارے مل کر ایک طرح سے ایک جسم کے مانند ہے۔ پاکستان میں مختلف صوبے ہیں، 4 جو اہم صوبے ہیں، اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں یہ سارے مختلف اعضاء ہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا ٹھیک ہے دماغ اور دل اہم ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہاتھ کٹا ہو، ہاتھ کٹا ہو، پاؤں کٹا ہو، تو پھر بھی انسان ناقص رہ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اہم یا غیر اہم سے ہٹ کے سب کو ملا کر پاکستان ایک جسد کے مانند ہے اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ اس کو ایک شخصی مثال مجسم کر لیں، تو جس طرح ایک بندہ کسی سفر پہ چلتا ہے، راستے میں وہ چلتا جاتا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، جب تک وہ بالکل پرسکون ہو، اعضاء اس کی سلامت ہوں اور جسمانی طور پر وہ سلامت ہو، تب تک وہ مکمل اپنی توجہ اور اپنا ارتکاز جو ہے سفر کی طرف اور راستے کی طرف لگا کے جا سکتا ہے، منزل کی طرف۔ بالکل۔ یا مثال کے طور پر چھوٹی سی بات، یہاں تک کہ کانٹا سے چبھ جائے پاؤں میں، پھر بھی اس کو ٹھہرنا پڑتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، توجہ منزل سے ہٹا کر اپنے اس جسم کی طرف لانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہلکا سا زخم بھی لگ جائے تو اس کے لیے بھی اس کی درد کے مارے وہ اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا، بیچ میں خلل آ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ یا کہیں پر پیٹ میں
یا سر میں درد ہو جائے تب بھی اس کو وہ اپنے سفر میں سے رک کر اس کا سفر متاثر ہو جاتا ہے, رکنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ دوا کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور سستانا پڑتا ہے. تو اس کی جو رفتار ہے, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان اگر کسی معاشرے کی جو ترقی کی جو رفتار ہے بالکل اس میں یہ رکاوٹ ہے. ہاں جی, خلل امن جو ہے, امن بالکل ضروری ہے. جس طرح وہی مثال کہ ہم کہیں پر بھی جائیں تو جب تک بالکل ہر طرح سے اندر سے باہر سے انسان مکمل طور پر پرسکون ہو, پرامن ہو اور عافیت میں ہو, تب وہ مسلسل اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے اور پوری توجہ اپنے ہدف کے حصول کے لیے لگا سکتا ہے. لیکن مختلف حملہ آور ہو جائیں, آپ یہاں تک کہ ہر کیس آ جائیں, ایک چھوٹی سی انگلی پر بھی اگر معمولی سی تکلیف آ جائے تو اس وقت بھی آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا, اس کے لیے رکنا پڑتا ہے. تو جہاں تک یہ پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہی دیکھ لیں کہ مختلف ہم اگر اس کو سب کو ایک مختلف اعضاء کی مانند قرار دے دیں تو پچھلے جو دنوں میں مختلف حملے ہوئے مختلف جگہوں پر, یوں سمجھ لیں کہ مختلف اعضاء پر ہمارے حملہ آور ہو رہے ہیں. پچھلے تقریباً اشرے سے 1.5 اشرے سے یہ مسلسل جاری ہے, سلسلہ جاری ہے. کہیں پر کوئی دھماکہ ہونا, کہیں پر کوئی فائرنگ ہونا, کسی ادارے پہ حملہ ہونا, یہاں تک کہ عوامی ہجوم پہ حملہ اور اسکولوں پہ بھی حملے. تو اس سب سے پوری توجہ قوم جو ایک طرف مسلسل اپنے قومیت پر منظم ہو رہی ہے ساری قوم, اور اپنے ہدف کی طرف توجہ ہو, ان سب کی توجہ ہٹ کر ایک دوسرے کی طرف. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو الزام دینے پہ آ جاتے ہیں. جب یہ ہو جائے تو کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, کوئی دوسرے کو اور کوئی کسی تیسرے کو, اور اس میں یہ اسی کی وجہ سے نسلی تفریقات بھی اور مذہبی, سیاسی, ہر طرح کے اختلافات یہاں پر ابھر آتے ہیں. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امن کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بنیادی چیز ہے. جب تک ہم پرامن نہیں ہوں گے, کسی بھی باقی جو تعلیم ہے, صحت ہے, یہ ساری چیزیں ثانوی چیزیں ہیں. کیا وجہ ہے زاہد صاحب کہ ایک کچھ عرصے کے لیے امن و امان کی ایک فضا قائم ہوتی ہے, بالکل ایک کرن روشن ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر اچانک صورتحال اس طرح ہو جاتی ہے کہ پوری مملکت جو ہے نا وہ سوگوار ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کون سے عناصر ہیں جن کو یہ مملکت کا امن گوارا نہیں ہے؟ تو اس میں پاکستان کے لیے جو بہت سارے دشمن ہیں, اس میں سے خارجی دشمن بھی, داخلی دشمن بھی. خارجی اور داخلی, جی, پاکستان سے باہر کے بھی دشمن ہیں, بیرونی دشمن بھی ہیں, اور مملکت کے اندر بھی دشمن ہیں. وہ مختلف نظریات کے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو مملکت کے اندر رہنے والے, اس میں ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بیرونی زیادہ وہ مؤثر ہیں یا اندرونی؟ جی, اسی کی طرف میں آ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے بیرونی جو دشمن ہیں وہ مختلف مکمل ایک ریاستیں ہیں مختلف جو خود مختار ہیں, اور بیرونی سطح پر آپ کے اندر سے خود مختار رہ کر اپنے طور پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ مؤثر ہیں اور انہی بنیادی سبب وہی ہیں. لیکن اندر والے جو ہیں, ایک تو آپ کی نظر ہوتی ہے ان پر, ایک آپ اس مملکت کے شہری ہیں, بڑے محتاط ہو کے بالکل محتاط ہو سکتے ہیں, اور ان کے پاس اتنی وسعت اور اتنی زیادہ وہ صلاحیت بھی نہیں کہ وہ کھل کے ایک مملکت کے مقابلے میں آ سکیں. تو باہر والوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے ان کی وجہ سے. جو اندر والے دشمن ہیں وہ باہر والوں کے لیے بہت زیادہ آسانی کا سبب ہے اپنے ہدف کو پانے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے. تو مختلف قسم کے بڑھاوے دے کر ان کو, اور جس میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اسی چیز کا بڑھاوا دے کر ان کو استعمال کرتے ہیں. اور جو بیرونی دشمن ہے, اور یہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ کہ اس کے جو ارد گرد جو جتنے لوگ ہیں, اب یہ نہیں کسی محلے میں اگر آپ رہتے ہیں, آپ کا گھر ہے, محلے کے سارے لوگوں سے بنا کے رکھنا ہوتا ہے. وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ دور کے رشتہ دار سے زیادہ پڑوس کے جو اجنبی ہیں, اور قرآن میں بھی جس طرح ہے کہ والجار الجنبی, پڑوس میں رہنے والے اجنبی, وہ زیادہ اہم ہیں, کیونکہ دن رات آپ کا اس سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. آپ کا جو گھر کی دیوار ساتھ لگی ہوتی ہے, تو کوئی بھی ادھر شور ہو جائے, کوئی غم ہو جائے تو پھر بھی آپ متاثر ہوتے ہیں, ان کی خوشی سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں. تو پڑوس کی بڑی اہمیت ہے. محلے کا امن سکون, جب تک پڑوسی اچھے ہوں تو اس وقت آپ امن سے رہ سکتے ہیں. تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جتنے بھی پڑوسی ملے ارد گرد, مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں, مشرق میں تو ہمارا وہ ازلی دشمن ہے انڈیا, جس کو کسی طرح بھی پاکستان کا امن قبول نہیں ہے. اور مغرب میں دیکھ لیں, اب یہی دیکھ لیں تو انڈیا جو اصل دشمن ہے ہمارا, تو ان کی جو سیاست چلتی ہے وہ چانکیہ, جو تقریباً قبل مسیح کا فلسفی تھا, چانکیہ فلسفہ بہت مشہور ہے سیاست کے حوالے سے, اس کے قول پر ہی واقعتاً آپ دیکھ لیں اسی پر عمل ہے. اس کا یہ قول تھا کہ آپ اپنے دشمن کو, اگر آپ ترقی کرنا چاہیں تو اپنے جو پڑوسی کو دشمن بنا کے رکھ لیں, کیونکہ اس سے مقابلے کی فضا چلے, اور دشمن کے پڑوسی کو دوست بنا کے رکھیں, کیونکہ دوسری طرف اس پر ایک دباؤ بڑھائی رکھا جا سکے. تو یہی دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو خود پاکستان سے دشمنی ہے, اور پاکستان کے بالکل اس طرف جو ہے افغانستان ہے, اس کو شروع سے اب تک
تقریباً کچھ درمیان میں کچھ وقفے سے ہٹ کر مکمل شروع سے آخر تک وہ انڈیا کے تسلط میں ہے تقریباً ایک طرح سے. تو یہ سہولت کار ہیں. پاکستان کا دشمن ایک اور باقی جو پڑوسی ہیں, ایک دشمن تو واضح دشمن ہے انڈیا, اس کے بعد باقی جو دشمن ہیں پڑوسی ہیں, دوست تھے کبھی, بالکل, یا دوست ہیں یا دوست نما ہیں یا بھائی ہیں, جو بھی ہیں, صرف چین سے ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. بالکل جی. شمال میں چین ہے, اس کے علاوہ چین کے ساتھ ہماری جو دوستی چل رہی ہے اپنے ایک ملکی مفادات کے تحت, اس کے علاوہ جو ہے مغرب میں افغانستان ہے یا جنوب میں ایران ہیں, وہ سب سہولت کار ہیں, اسی کے ذریعے سے حملہ آور ہوتے ہیں. اور جس طرح رپورٹیں بہت زیادہ واضح ہیں, اب یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی کہ افغانستان میں کتنے ان کے کیمپ چل رہے ہیں, کتنی زیادہ ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں, تو وہاں سے بھی پاکستان کی یہ سرحد بھی غیر محفوظ ہے, اس طرح کی سرحد غیر محفوظ ہے. تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستان اپنے جو دشمنوں میں یا دوست نما دشمنوں میں, اچھا, یہ جو اندرونی دشمن ہوتے ہیں اور بیرونی دشمن ہوتے ہیں, یہ الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں یا ان کا آپس میں لنک ہوگا تب؟ مثلاً یہ تو میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ کوئی دوسری مملکت آ کے ایک مملکت میں وہ کارروائی کرے یا اثر انداز ہو جائے. ظاہر بات ہے اندر سے ان کے ساتھ کوئی لنک ہوگا تو تب ہی ان کے لیے یہ ممکن ہوگا. تو اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, یہی بات ہے کہ کوئی بھی خود مختار مملکت جو ہے بلا وجہ کسی دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتی. بین الاقوامی جنگی قوانین ہیں, جب تک اندر سے ان کو اعلیٰ کار نہ ملے. تو یہی کر سکتے ہیں, اندر سے توڑنے کے لیے اندر سے ہی لوگوں کو پیدا کریں. پرانے زمانے سے یہی المیہ رہا ہے کہ اندر کے جو دشمن ہیں, میر قاسم, میر جعفر, جو ایک استعارے بن گئے یہ سارے, تو باہر سے چونکہ حملہ نہیں کر سکتے, یا تو اخلاقی یا جنگی جرائم کے تحت آتے ہیں یا کسی وہی وجہ سے, تو اندر سے کھوکھلا کیا جائے, اپنے ایسے لوگوں کو ملایا جائے. وہ کسی بھی انٹرسٹ کے ہو سکتے ہیں, مثلاً کسی کو صوبائیت کا وہ صوبائیت لیں, جس طرح ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے کہ اس کو خود مختار بنانے کے چکر دے رہے ہیں. اور کچھ تو لسانی تفریق, اور کچھ مذہبی بھی, اور مذہبی بھی کچھ ایسی شدت پسندی کی وجہ سے ان کو آسانی ہوتی ہے اس کو بالکل آسان ان کے دام میں پھنسنے کے لیے. اور سب سے بڑی جو مشکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شدت پسندی آج کل تو شدت پسندی کو ہم صرف مذہب پر فوکس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ صرف مذہب میں ہی شدت پسندی ہے. لیکن ہم جہاں تک وہ ایک وسیع نظر سے جب ہم دیکھیں تو خاص ہمارے پاکستان اور جنوبی ایشیا کا یہ مسئلہ ہے کہ عمومی طور پر شدت پسندی ہر طبقے میں اور ہر بندے میں, فرد میں, ہر ادارے میں, خاص سیاسی ہوں, انتہا کی شدت پسندی ہے. یہ چیزیں باہر جانے پر زیادہ واضح ہو جاتی ہیں کیونکہ باہر کی نسبت ہمارے وہاں کے لوگوں میں شاید گرم علاقے کا وہ اثر ہے یا جو بھی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے, تپ ہے اور شدت ہے ہر فیلڈ میں. یہی دیکھ لیں ہم, یہاں تک کہ سیاست میں بھی دیکھ لیں, ایک دوسرے کو للکارنے یہی کام رہ گیا ہے, خواہ حکمران پارٹی ہو خواہ حزب مخالف ہو, اس نے اس کو ایک طرف دھماکے ہوتے ہیں, لاشیں پڑی ہوتی ہیں, اس پر بھی سیاست ہو رہی ہوتی ہیں. یہی سب سے بڑا المیہ آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ حکمران پارٹی اس کو دوسرے مخالفین پر ڈال رہے ہیں. جو بھی کوئی بھی کام ہو, یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا ایک مشترکہ بجائے اس کو مسئلے کو حل کیا جائے, اس کا تدارک کیا جائے. ہاں جی بالکل, اس کو قومی مسئلہ سمجھا جائے, ایک مشترکہ دکھ سمجھا جائے, اور اس دکھ کے تدارک کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کے بجائے اس پر بھی ہمیں یہ سیاست کا ایک تو خود غرضی سمجھ لیں یا سیاسی انتہا کی سیاست کا موقع مل جاتا ہے. اور دوسری بات, ہمیں انسانیت اس طرح ختم ہو گیا ہے کہ بطور انسان بھی ہم اس کو نہیں لینا چاہتے. یہی مسئلہ ہے کہ ایک جسم پر جب حملہ ہوا تو میرا جسم ہے, جہاں پر بھی چوٹ لگے مجھے درد ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمہارا اس عضو پر ہو گیا, یہ تمہارا ہے, یہ میرا, یہاں تک کہ میت بھی ہم نے بانٹ لیے. یعنی جو احساس ہے وہ نہیں ہے, بالکل احساس جاتا رہا. اچھا, دوسری بات زاہد صاحب, آپ نے کہا کہ جو اندرونی لوگ بھی بیرونی لوگوں کے ساتھ مل کے تب ہی یہ ممکن ہوتا ہے. ظاہر بات ہے, ایک بندہ ایک مملکت میں رہتا ہے تو مملکت کے ساتھ اور اس مٹی, جس مٹی میں وہ رہ رہا ہے, زندگی بسر کر رہا ہے, اس کے ساتھ محبت ایک فطری عمل ہے. بالکل. تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مملکت اور مملکت کے باسیوں کے دشمن بنتے ہیں, بیرونی اعلی کار بنتے ہیں, تو اس دشمنی پر ان کو کون سی چیز ابھارتی ہے؟ مذہب یا پیسہ یا دولت, یا کیا چیز ہوتی ہے؟ صحیح. یہ جو دیکھ لیں, جو دہشت گرد ہم جسے کہتے ہیں, جو ایک اصطلاح ہے بہت زیادہ, آج 9/11 کے بعد سے تو ایک سمجھ لیں بالکل ایک اصطلاح بن گئی ہے, عام سی چیز ہو گئی دہشت گرد. بالکل, ہر روز بروز اور ہر چینل پر, نجی محفلوں میں اور اجتماعی محفلوں میں شاید اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دہشت گرد جو ہے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, خلائی مخلوق نہیں ہے, اسی زمین پر بسنے والے ہیں, اور ہمارے جینز کے حوالے سے اور بایولوجیکل ہر طرح سے ہمارے جیسے انسان ہیں. وہی آنکھ, منہ,
وہی جسامت اور وہی سوچ، وہی ذہنیت، اور جس طرح وہ پیدا ہوا ان کا پیدا ہونے کا انداز بھی ہمارے طرح ہی پیدا ہو گئے، ان کے ماں باپ ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرق انسانی جو پیدائش کا یا خلقت کا نہیں ہے، بلکہ مینٹلی اور سوچ کا اور سائیکولوجی کا فرق ہے کہ کسی بندے کو شدت پسند بنا دیتا ہے. ورنہ وہی دیکھ لیں، اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، اور انسانیت سے اسے بھی اتنی محبت ہونی چاہیے جس طرح دوسروں کو ہے. تو کس وجہ سے وہ اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کی جان لے لیں اور اپنی جان دے دیں. انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں کتنا پیار ہے اپنی جان سے، لیکن اپنی جان کو دینے پر اور اپنے جیسے انسانوں کی جان جو انہیں عزیز ہونا چاہیے اس کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ سوچ کی وجہ سے. اور اب جب سوچ پر بات آتی ہے تو اس کی مختلف وجوہات، اور بنیادی وجہ وہی شدت پسندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو. وہ ضروری نہیں ہے جس طرح ہمارے لوگ کر رہے ہیں آج کل کی مذہب پر ہی شدت پسندی کو اس طرح میڈیا نے اور ہمارے جو لبرل طبقہ ہے یا مذہب بیزار جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح استعمال کیا کہ شدت پسندی اس کو مذہب کا جو ایک دوسرا نام بنا دیا. اب کوئی بھی آپ کسی بھی محفل میں، عام سی مجلس میں آپ بات کریں گے، شدت پسندی کا لفظ استعمال کریں گے تو فوراً لوگوں کی نظر میں وہ داڑھی والے لوگ آ جائیں گے، پگڑی والے لوگ آ جائیں گے، اور نماز پڑھتے ہوئے مسجد مدرسے آ جائیں گے. تو یہ دیکھیں، اسی بھی سے پتہ چلتا ہے کہ ذہن سازی اور میڈیا کا کردار اور لوگوں کی جو ابلاغ کا کتنا اثر ہو جاتا ہے. وہ گوئبر یا کوئی نام تھا معروف ہے، ہٹلر کا جو وزیر تھا پروپیگنڈا کرنے والا، تو اس کا یہ قول مشہور ہے کہ آپ ایک جھوٹ کو اتنی بار دہرائیں، اپنے آپ سے بھی اتنی بار دہرائیں کہ آپ کو خود ہی سچ لگنے لگ جائے. تو یہی بات ہے، ایک غلط چیز کو آپ بار بار دہراتے رہیں گے. ایک ایک قطرہ اگر پتھر پر ٹپکتا رہے تو پھر وہ پتھر پر بھی وہ کوئی مطلب اس پہ بھی نشان پڑ جاتا ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہی بات ہے، آپ اتنی بار دہراتے ہیں کہ ذہن سازی خود بخود ہو جاتی ہے. تو یہ جو وجوہات بھی ہم خود فراہم کرتے ہیں، غربت بھی اس میں سے سبب ہے، لسانیات بھی اس اسباب میں سے ایک ہے، اور صوبائیت اسباب میں سے ایک ہے، اور یہ جو سیاسی جو اختلافات ہیں وہ بھی ہیں، مذہبی اختلافات بھی ہیں. لیکن روز بروز یہ شدت پسندی پھیلتی ہی جا رہی ہے، اور اس کے وجوہات وہی کہ ہم اس کو کے تدارک نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں، ذہن میں یہی راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی سب سے صحیح بہترین چیز ہے اور یہی ہونا چاہیے. اچھا، جو پاکستان میں ابھی ہو رہا ہے، جو حالیہ مثلاً یہ جو دھماکے ہوئے ہیں یا اس سے قبل جو ہوئے ہیں، اس میں کون سی سوچ آپ زیادہ ملوث دیکھتے ہیں؟ اس میں خاص کر اس تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں، جو پہلے لاہور میں ہوا اور اسی دن چند گھنٹوں کے بعد کوئٹہ میں ہوا، پھر 2-3 دن کے بعد پشاور میں ہوا کل ہی. تو اس سب کو اگر میں دیکھنا چاہوں تو وہ جو پی ایس ایل آج کل چل رہا ہے وہ واقعتاً ایک اہم فیکٹر لگتا ہے. پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ چل رہا ہے دبئی میں، اور یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان میں کتنے سالوں سے پاکستان میں وہ کھیل تفریح اور عوامی خوشیوں کا موقع نہیں مل رہا. دبئی یا کہیں اور ہم جانے کے لیے مجبور ہیں. پچھلے سال ہوا تھا، اور سب سے بڑا جو واضح چیز ہے کہ اس سے زیادہ چڑھنے والا اور اس کو گوارا نہ کرنے والا، بالکل واضح بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑا دشمن اور قریبی دشمن ہے انڈیا. اور یہ بھی بالکل واضح چیز ہے اور سب کے سامنے ہے کہ آئی سی سی پر، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر انڈیا کی کتنی اجارہ داری ہے، اس کا کتنا اثر رسوخ ہے. تو انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اس طرح کا فروغ ہو. کرکٹ، اب یہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف کرکٹ کے میدان میں یا کسی بھی میدان میں، لیکن یہ ایک خاص تناظر میں کہہ رہا ہوں جو یہ اس حالیہ اس بم دھماکوں کے حوالے سے، تو یہ بھی اہم چیز ہے کہ کرکٹ کوئی بذات خود کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ کرکٹ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو روکنے کے لیے کہ دھماکے کروائیں، کسی بھی ملک میں وہ بدامنی پھیلائے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک سنگ میل بن سکتی تھی، یہ کرکٹ لیگ جو ہے یا کرکٹ جو ہے پاکستان کے امن کو دکھانے میں، بہترین امیج کو دکھانے میں، لوگوں کو یہ باور کرانے میں کہ دیکھ لو ہمارے ہاں کچھ بھی باہر سے کسی بھی شعبے کے لوگ آ سکتے ہیں، جماعتیں آ سکتی ہیں اور افراد آ سکتے ہیں. یہ دکھانے کے لیے اہم موقع تھا اور ہم کر سکتے تھے اس وجہ سے. تو کرکٹ لیگ کی بات ہو رہی ہے، تو پچھلے سال کامیاب ہوا، اور اس پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں عوامی اثرات، کبھی مجبوری کی وجہ سے جو بڑے لوگ بیان نہیں دے سکتے، یہ الگ بات، مبارکباد بھی دے دیتے ہیں، لیکن اصل جو عوامی سطح پر ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر، عام میڈیا پر باتیں دیکھ لیں، کتنا زیادہ ان کو اس سے تکلیف تھی انڈیا کو کامیاب ہونے پر. حالانکہ سارا جو شیڈول کے تحت ادھر ہی ہوا تھا یو اے ای میں. اس دفعہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان میں اس کو کرائیں گے، فائنل اس کا فائنل لاہور میں کرائیں گے، اور باہر کے جو کھلاڑی تھے، ٹیمیں تھیں، ٹیموں میں جو شامل کھلاڑی تھے وہ بھی راضی ہو گئے تھے، پاکستان میں آ کر ہم کریں گے، کھیلیں گے. تو اگر یہ ہو جاتا تو ایک طرح سے بہت بڑی، ایک طرح سے سنگ میل عبور ہو جاتا کہ
اہم نقطہ ہو جاتا کہ پاکستان میں دیکھیں کہ کوئی بھی کام ہم کر سکتے ہیں تفریحی پروگرام اور باہر کے لوگوں کے لیے ہمارے لیے پرامن ہے، تو سب سے پہلے ٹارگٹ اسی کو کیا گیا لاہور میں. اور لاہور میں بھی آپ دیکھ لیں چن کے کس کو مارا، آئی جی کو ٹریفک کے اور پولیس کے جو ہم سیکیورٹی کے حوالے سے جو لوگ تھے ان پر حملہ کیا، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ پاکستان اور پاکستان میں اس میں خاص کر لاہور جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ جا کر کھیلیں وہ پرامن نہیں ہے، بلکہ وہاں پر سیکیورٹی دینے والے لوگ خود محفوظ نہیں ہیں، سیکیورٹی ادارے محفوظ نہیں ہیں، سیکیورٹی کے سربراہ محفوظ نہیں ہیں. اب آپ خود سوچیں جب فوج کا جو یا پولیس کا جو بڑا محفوظ نہیں ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا باہر کا جو کھلاڑی ہے کہ جب خود سیکیورٹی والے اس کے اپنے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں. تو وہاں یہ ایک بہت بڑا ان کو پیغام گیا، منفی تاثر گیا، یہ ایک طرح سے کامیابی ہے. اور اسی تسلسل کو آپ دیکھ لیں تو جو ٹیمیں ہیں آج کل 5 ٹیمیں ہیں تمام صوبائی جو دارالحکومتیں ہیں ان کے ناموں پر، پھر اس کے بعد کوئٹہ کی ٹیم ہے، پھر اس کے بعد پشاور پر حملہ ہوا، پشاور کی ٹیم ہے. اسی حساب سے اللہ نہ کرے جو جس طرح ایک سیریز ہم نے ایک نتیجہ لیا تو اللہ نہ کرے جو وفاقی دارالحکومت اور کراچی پر بھی اس طرح حملے نہ ہوں، اللہ نہ کرے. کراچی میں بھی ہوا ہے نا اس دن، وہ جو سما ٹی وی کے جو رپورٹر تھے ان کے اوپر تھوڑا انفرادی لیول کا تھا. تو اسی طرح دیکھ رہے چن کر انہی جو علاقوں کو کر رہا ہے. تو ظاہری سی بات تو یہی لگتی ہے کہ اس کو روکنا ہے، کیونکہ اس کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کو ہی روکنا اصل مقصد ہے، بلکہ جو اہم جو بعد میں اس کے بعد جو نتیجہ ہم دکھانے جا رہے تھے اور نتیجہ ہمیں ملنے والا تھا اس کو روکنے کے لیے اہم چیز ہے ان کے لیے کامیابی. اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے، ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. کتنی بار اور کتنے عرصے سے ہم بار بار ان دھماکوں کی زد میں ہیں، بار بار ہم ڈسے جاتے ہیں اور بار بار بڑے یعنی گرفتاریاں بھی ہوتی ہے اور ثبوت بھی سامنے آتے ہیں، انکشافات بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ادارے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا. تو اس خاموشی کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ مثلاً ضرب عضب کامیاب ہو گیا، ان کو جو پناہ دینے والے تھے شہروں میں ان کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، اس کے جو نکات ہیں ان کے اوپر کوئی عمل کما حق ہو، جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح عمل نہیں ہو رہا. تو اس خاموشی کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ یہی سب سے بڑی بنیادی جو پاکستان کی خامی ہے یہی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے جس کو ٹالنا ہو، اب لطیفہ بن گیا کہ کسی کام کو اگر ٹالنا ہو تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں. کوئی دھماکہ ہوا، کوئی بڑا واقعہ ہوا، کمیٹی بنا لی. اس کا مطلب ہوا کہ کمیٹی بنا لی، اس کا مطلب اس بات پر جو مٹی ڈال دینا ہے. سب سے بڑی اہم چیز ہے یہی ہے کہ جو قومی ادارے ہیں، ذمہ داران ہیں، حکمران سب سے زیادہ اس کے وہ ہیں ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر کام کو انجام تک پہنچا دیں اور جو اسباب ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچا دیں، اسباب کو ڈھونڈیں، پھر جو مجرم ہیں ان کو سزا دلائیں. یہ قانون کی جو حکومت ہے، قانون کی اجارہ داری ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. لیکن پاکستان میں یہی دیکھا گیا ہے کہ قانون کو ہر کوئی رونتا ہے، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک. جہاں پر آپ کا مفاد ہو آپ نے قانون کا استعمال کرنا. اس طرح اللہ معافی دے، ہم تو اسلام کو بھی اس طرح استعمال کرنے لگ گئے ہیں. اسلامی احکام اگر آپ کے مخالف کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ بڑھ چڑھ کر آپ کو اسلام کا حوالہ دیں گے کہ اسلامی احکامات کو لاگو کرنے کے حوالے دیں گے. جب اپنے خلاف آ رہے ہوں تو آپ کے لیے 1000 بہانے ہیں ادھر ادھر بھاگنے کے. تو یہی پاکستان میں اونچی سطح سے لے کر نچلی سطح تک، جماعتوں سے لے کر افراد تک اور حکومتوں سے لے کر عام لوگوں تک یہی مسئلہ ہے کہ ہم قانون کو چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین پر لاگو ہو، ہم پر نہ ہو. اور اسی طرح حکومتیں بھی ان کی پشت پناہی کرتی ہیں اپنے مفادات کو دیکھ کر، سیاسی مفادات کو دیکھ کر. ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ پاکستان سے بطور ایک مملکت کے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اپنی کرسی بچانا، اپنی سیاسی مفادات کو حاصل کرنا اور اسی طرح جوڑ توڑ کرنا. باہر کا دباؤ بھی ہے ہر طرف سے، ایک پارٹی پکڑی جاتی ہے ایک ملک کا دباؤ، دوسری پکڑی جاتی ہے دوسرے ملک کا دباؤ. اور جو پچھلے دنوں ضرب عضب وغیرہ کامیاب رہا، اس میں اب یہ بھی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف جب تک تھے بہت حد تک ان سب پر قابو بھی پایا گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک اٹھان کی طرف جا رہا ہے اور ایک اڑان بھر رہا ہے، محسوس ہو رہا تھا ہر کمیونٹی میں. پھر اچانک وہ جب یہاں، اسی لیے جو ہر طبقہ پاکستان کا، صرف یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ مخالف ہیں، ٹھیک ہے ان میں بھی شدت پسندی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو لبرل طبقہ ہے وہ ان کو ہر طرح سے پاکستان میں نقص نکالنا اور پاکستانی جمہور اور حکمرانوں کو اور اس کو فوج کو ایک 3 مختلف فریق بنا کر آپس میں ٹکرانا ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں. یہ لبرلز دیکھ لیں سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایک ٹرینڈ بنا لیا تھا ایک تنزیہ طور پر، شکریہ راحیل شریف کے طور پر. یہاں تک کہ اس کو اتنا استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ راحیل شریف یا فوج کی حمایت کرنے کو بوٹ پالش یا پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر ایک طرح سے، حالانکہ
پاکستانی فوج کو یا پاکستان کی کسی بھی ادارے کی حمایت کرنا یہ ہر مملکت کے باسی کے ہر ایک جو پاکستان کے جو رہنے والے ہیں، باسی ہیں، شہری ہیں، ان سب کا فرض ہے، حق ہے. لیکن اس کو ایک طرح سے ناپسندیدہ اور شرمندگی والی یعنی خلاصہ یہ کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایسے عناصر کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، بالکل ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کھڑا کیا بھی جائے تو کسی بہانے سے ان کو نکلنے کا راستہ لگا دیا جاتا ہے. بالکل یعنی بیرونی دباؤ بھی ہے اور اپنا جو ووٹ ہے یا اپنا یہ سارے عناصر ہیں، بالکل بیرونی بھی کرسی بچانے کا جو چکر ہے وہ بھی. چلیں ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے ہم آگے بات بڑھاتے ہیں اور جو رپورٹ ہم نے مشاہدہ کی ہے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. کچھ مہمان بریک کے بعد ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین، مملکت میں کچھ بھی ہو جائے، جو بھی قانون بنے، یقیناً وہ مملکت اور اس قوم کے مفاد کے لیے ہوتا ہے، مملکت کے امن و امان کے لیے ہوتا ہے. اور جب تک وہ قانون لاگو نہیں ہوتا، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، تب تک کوئی بھی اس مملکت میں امن و امان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کیونکہ ہر کسی کو یہ علم ہوتا ہے، جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یار اس مملکت میں کئی بار ایسے قوانین بنے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، چلو یہ بھی بن گئے تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے تھا. مملکت میں نیشنل ایکشن پلان جو ایک قانون بنا تھا، بڑا اچھا تھا. اس کو ہر ایک سیاسی اور مذہبی جماعتی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اس کو سراہا اور قوم نے بھی اس کو سراہا کہ جس طرح ضرب عضب میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی، اسی طرح جو اندرونی جو شہروں میں دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے پناہ گزین ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، ان کا صفایا کیا جائے گا. لیکن افسوس، جس طرح زاہد صاحب نے کہا کہ قانون کو ہم بڑے بے دردی کے ساتھ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. جب قانون ہمارے حق میں ہوتا ہے تب ہم خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب قانون تھوڑا سا ہمارے مفاد سے ہٹ کر ہو اور ہمارے مفادات سے ٹھکراتا ہو تو پھر ہمارے مفادات کو ٹھکراتا ہو تو پھر ہم چیختے چلاتے ہیں کہ اس قانون کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مملکت میں قانون بنا، کچھ کالعدم تنظیمیں تھیں، انہیں مملکت نے، اداروں نے ان کو 4th شیڈول میں ڈالا، ان کے نام لسٹ میں ڈال دیا کہ یہ تنظیمیں کالعدم تنظیمیں ہیں. اور بار بار یہ ثابت ہو چکا کہ یہ تنظیمیں پاکستان میں شرپسند اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب بات آتی ہے اپنے مفادات کی، اپنی سیاست کی، اپنی کرسی کی، تو پھر سب کی نظریں اور سب کی نگاہیں اس طرف سے پھر جاتی ہیں. ابھی کچھ چند دنوں پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار احمد خان نے کئی تنظیموں کو 4th شیڈول میں ڈالا. ISI کے کہنے پر انہوں نے حکم نامہ جاری کیا. انہی میں ایک تنظیم تھی انصار الحسین. اس تنظیم کی کالی کرتوتیں ان سے سب آگاہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لواء زینبیون کے تحت پاکستان سے لشکر اور فوج کی صورت میں بیرونی ممالک جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، وہاں پہ لڑتے ہیں، مسلمانوں کا، معصوموں کا خون بہاتے ہیں، اور پھر جو بچ جاتے ہیں وہ آ کر پاکستان میں ایسی کارروائیوں میں مصروف ہوتے ہیں. اور کئی بار ہمیں ان کے ثبوت ملے ہیں. کلبھوشن یادیو کو پکڑا گیا جو کہ بھارتی جاسوس تھا، ایرانی سرزمین کو استعمال کر کے وہ پاکستان میں آیا. اس کے بعد عزیر بلوچ کو پکڑا گیا. اس کے بعد مہدی موسوی اور ناصر حسین، کتنے سارے عناصر کو پکڑ لیا گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا. لیکن قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو
کیا سزا دی گئی ہے، قوم لا علم ہے۔ ابھی تک قوم کے سامنے یہ نہیں آیا کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ جو مملکت کے دشمن ہیں، جو اس قوم کے دشمن ہیں، انہیں قوم کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ دوسرے جو شرپسند عناصر ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، چاہے وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، انہیں ان سے سبق مل جائے۔ لیکن ہمارا المیہ یہی ہے کہ جب ہمارا پانی سر سے گزرتا ہے تب ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ کب تک اس قوم کا خون بہتا رہے گا؟ کب تک ماؤں کے بیٹے شہید ہوتے رہیں گے؟ کب تک بہنیں اور بچے اپنے پیاروں کی لاشوں پہ تڑپیں گے؟ آخر اس قوم کے اوپر بھی رحم کیا جائے، بلا تفریق سب کے خلاف کارروائی کی جائے، چاہے وہ اپنے ہیں، چاہے وہ بیگانے ہیں، چاہے وہ اندرونی ہیں، چاہے وہ بیرونی ہیں۔ کوئی بھی اس مملکت کے خلاف، اس ملک کے خلاف، کوئی بھی اس قوم کے خلاف ایسی کارروائیوں میں ملوث ہو تو اسے کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔ اب ایسی صورتحال میں، مملکت کی اس تشویشناک صورتحال میں ہر فرد غمزدہ ہے اور دل خون کا آنسو، آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں تو صرف ہماری سیاسی پارٹیاں، ہمارے حکمران دو چار مذمتی الفاظ میڈیا کے سامنے کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ یقیناً یہ اس قوم کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور اس مملکت کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ قوم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، قوم نے آپ کو اس منصب تک پہنچایا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس قوم کی حفاظت کریں، اس قوم کا جو خون ہے اسے مزید بہنے سے روکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اور اس صورتحال میں ہمارا میڈیا، اس کا کیا مثبت کردار ہے، کیا منفی کردار ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ ذہن سازی میں اور فکری تربیت میں ابلاغ میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں میڈیا کیا کر رہا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، اس پہ ابھی ہم زاہد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کالر کو لے لیتے ہیں۔ چلیں، کال کٹ گئی۔ جی زاہد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ میڈیا کا کردار آپ نے دیکھا ان چند دنوں میں جو ہوا، اس کے اوپر میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ آپ اسے سراہتے ہیں یا آپ انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ میڈیا جو ہے دور حاضر میں، پہلے کسی بھی مملکت یا کسی بھی ریاست کے جو اہم عناصر ہوا کرتے تھے وہ مقننہ، منتظمہ، انتظامیہ اور جو حکمران، یہ سارے ہوتے تھے، جو قانون بنانے والے، قانون کو نافذ کرنے والے، اور ان سب کا ایک کے اوپر جو حکمران ہیں ان سب پر۔ لیکن اب میڈیا کو بھی ایک کسی بھی ریاست کا ایک ستون قرار دیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت میں ہے بھی، کیونکہ جتنا مؤثر یہ میڈیا ہے، یہاں تک کہ جو خود حکومتیں جو ہیں اور دوسرے ادارے جو ہیں خود میڈیا کے محتاج ہو گئے ہیں۔ تو میڈیا کو خود یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مجرد صرف خبر دینا اور ہمارے ایکسکلوزیو نیوز جو ہیں وہ بریک کرنا یا اپنی ریٹنگ بڑھانا یا سب سے پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی، اس چکر میں پڑنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ریاست کا ایک اہم جو ہے ستون ہے، اور ستون کو ریاست کا بوجھ اٹھانا ہے، اور لوگوں کے لیے اس کی بھی کچھ کیا کہتے ہیں ذمہ داریاں ہیں میڈیا کے بھی، یہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہمارا جو میڈیا ہے، آزاد میڈیا، وہ بالغ نہیں ہوا ابھی تک، وہ عدم بلوغیت میں ہے، ایک بچکانہ دور سے گزر رہا ہے۔ اسی کا جو ہے اظہار ہمیں ہر دفعہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسے قومی سانحہ پیش آئے یا کچھ بھی ہو جائے یا کوئی بھی واقعہ پیش آئے، تو اس کے مقابلے میں ہم کمپیئر کریں اپنے جو اہم۔ اچھا زاہد صاحب، جان زیب صاحب کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جان زیب صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ جان زیب صاحب، آپ نے شرکت کی۔ جان زیب صاحب، ابھی 2-4 دن پہلے مملکت میں جو یکے بعد دیگرے خودکش دھماکے ہوئے، یقیناً یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے
کہ قوم کو ایک بار پھر اس خون میں نہلایا گیا. زاہد سعید صاحب سے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے جو شرپسند عناصر ہیں ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، تو انہوں نے اپنا جو تجزیہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہونا تھا لاہور میں، اسے ناکام بنانے کے لیے یہ ایک سازش رچائی گئی ہے. آپ زاہد صاحب سے متفق ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو آپ کے خیال میں یہ کیا عناصر کیا ان کے اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عبداللہ، آپ نے کال کی اور میرا موقف جاننے کی کوشش کی. یہ بیسکلی پی ایس ایل تو فائنل ایک بظاہر اس میں یہ بات ہوگی، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ سی بیک پروجیکٹ ہے، اس کو ناکام بنانے کی یہ کوشش کی گئی ہے. ابھی جب آپ یہ ہم لائیو کال کر رہے ہیں تو لال شہباز قلندر کے سیمن شریف جو دربار ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے ابھی، اور تقریباً 50 سے زیادہ جو ہے لوگ شہید ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں، جس میں بچے عورتیں پورے سب بھی شامل ہیں. یہ انتہائی افسوسناک حملہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی ناکامی ہماری وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کی ہے کہ نہ تو ہم لوگ جو اپنے اصل دشمن کا نام لیتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. جبکہ انڈیا میں کوئی بھی واردات ہو جائے، کوئی بھی واقعہ ایسا ہو جائے دہشت گردی کا، وہ فوراً پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے. حتیٰ کہ افغانستان ہمارا جو ہمسایہ ہے، ہیلو جی آواز آ رہی ہے جی حتیٰ کہ افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ہے اس میں بھی ابھی کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو وہ الزام ہم پہ لگا دیتے ہیں. مگر اس طرح اب پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے یا تو انڈیا ہے یا افغانستان شامل ہے. اب جس طرح ہمارا فیکٹر جو سی پیک میں ہمارا دشمن بنا ہے وہ ایران ہے، تو ایران کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے ہماری مخالفت کر رہا ہے. انہوں نے اپنے علاقے بانٹ لیے ہیں. جو پاکستان کا علاقہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگتا تھا وہاں افغانستان وار لڑ رہا ہے، جہاں پہ انڈیا ہے وہ انڈیا. اچھا جانزیب صاحب، آپ نے 3 نام لیے ہیں، انڈیا، افغانستان اور ایران، تو ہم کس کے اوپر الزام لگائیں؟ ابھی جو دھماکے ہو رہے ہیں اس میں یہ تینوں ہی شامل ہیں، یہ تینوں ہی شامل ہیں کیونکہ یہ دھماکے ابھی دیکھیں آج پاکستان کی چوتھا صوبہ تھا، 4 صوبوں میں دھماکے کر کے بظاہر بھی دھماکے کیے گئے ہیں، خودکش دھماکے، لیکن یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم پورے پاکستان میں موجود ہیں. آپ کسی جگہ آپ کوئی بھی شہر، کوئی علاقہ، کوئی مسجد، امام برگاہ، کوئی آپ کا عیدگاہ ہم سے محفوظ ہیں، ہم جہاں چاہیں وہاں ایزیلی اٹیک کر سکتے ہیں. پہلے انہوں نے پشاور میں 2 دھماکے کل کیے، ادھر پنجاب ہاؤس کے سامنے جا کے، پنجاب اسمبلی کے سامنے جا کے دھماکہ کرتے ہیں. وہ بتانے کہ وہ یہ دھماکے بظاہر جو ہوتے ہیں یہ خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور زاہد صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ جی میں نے کہا آپ زاہد صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پی ایس ایل کو جو فائنل لاہور میں ہونا تھا اسے ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کی نظر میں کچھ اور؟ ہمارے لیے ان کا اپنا تجزیہ ہے، زاہد صاحب محترم ہے، ان کا اپنا تجزیہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایس ایل ایک فیکٹر ہے اس میں، لیکن پی ایس ایل کوئی اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہے جس کے لیے اتنی بڑی پراکسی وار لڑی جائے. یہ بیسیکلی ایک ایسے پوائنٹ پہ آ کے یہ جنگ سٹارٹ کی جا رہی ہے جب پاکستان میں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان امن کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا اس میں ہمارے کچھ اپنے اندرونی فیکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں، وہ انہیں اب جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں اگر پاکستان کے صورت حالات کو غور جائزہ کریں اور مطالعہ کریں پاکستان کا، تو جب بھی اب پاکستانی عوام کی جو نوجوان نسل ہے ان میں ایک یہ ذہن بن چکا ہے کہ جب حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو ایسے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک فیکٹر ہے، میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ حکومت ان میں انوالو ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اتنا طاقتور فیکٹر بن کے سامنے آ رہا ہے جس پہ نوجوان نسل اظہار کر رہی ہے کھل کے. ایون ٹی وی چینل کے مختلف اینکرز وہ کہنا شروع ہو گئے یہ بات کہ جب حکومت مشکل میں آتی ہے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ عوام دوست پالیسیاں بنائے تاکہ عوام میں ایک دوستی کا جذبہ جائے اور لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے حکمران ہمارے مخالف نہیں ہے. اگر یہ آفریقہ صدیقی کو پکڑ کر امریکہ کو حوالے کرتے رہیں گے، احمد کانسی کو امریکہ کے حوالے کرتے رہیں گے اور ان کے مفادات کی جانب اپنے ملک میں آ کے لڑیں گے، اپنی جائیدادیں یہ باہر بنائیں گے، تو پھر عوام میں یہ ایسا تاثر قائم ہوگا. ٹھیک ہے جانزیب صاحب، بات زاہد صاحب کی بالکل ٹھیک ہے. جی میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت کو عوام دوست پالیسی بنانی چاہیے، لیکن ایک بات یہاں پہ ایک اور میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کو بیرونی سپورٹ ملتی ہے. اب وہ پاکستان میں ہیں، پاکستانی ادارے جو مرضی ان کے لیے قانون بنائیں، قانون نافذ کرنے ادارے والے جیسے مرضی ان کے اوپر نافذ کریں، اپنے مملکت کے شہری ہیں، لیکن ان کے لیے جو بیرونی آواز اٹھتی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح اگر باغور آپ مطالعہ کریں, اسٹڈی ڈیپ مقدار کریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنی پاکستان میں تنظیمیں ہیں, چاہے وہ کتنی مرتبہ سے کرتے ہوں, ان میں جتنی بھی بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے, یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کو نہیں ہوتی جو پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ حکومت کے کوئی بھی دیکھیں, نظام جب متاثر ہوتا ہے, ایجنسیاں جب کام کرتی ہیں, ان پر پردہ جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے, اور جو ان کا مورا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مورا بن رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو پراکسی وار لڑ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے پاکستان کے خلاف, اب دیکھیں بے شمار آپ کو لوگ فیس بک پر, سوشل میڈیا پر ملیں گے جو پاکستان کی مخالفت میں بات کرتے ہیں, ایران کے حق میں دلائل دیں گے آپ کو, افغانستان کے حق میں دلائل دینے والے ملیں گے, سعودیہ کے حق میں پاکستان کے اگینسٹ اب وہ دلائل دینے والے ملیں گے. لیکن وہ لوگ جو دلائل دے رہے ہیں وہ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک پورا گروپ ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بیچارے پاکستان میں لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, یہ پاکستانی جو ہے اپنے پاکستانیوں کو اپنے خون میں نہلا رہے ہیں, یہ بظاہر اس فنڈنگ سے, ان پیسے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے مورے ہیں جنہیں ہلانے والے کوئی اور ہیں. حکومت کو چاہیے, ایجنسیز کو چاہیے کہ ان موروں کو اٹھائیں, یہ نہ کریں کہ پوری جماعت سے جا کے بین کر دیں. ان جماعت کے ان سرکردہ موروں کو اٹھا لے جا کے جنہوں نے یہ کام کیا ہے, تاکہ ملک میں امن کی فضا قائم ہو. اگر ملک میں امن کی فضا قائم کرنی ہے تو اب ایک زبردست ان کا انٹیلیجنس بیس آپریشن ضرورت ہے پاکستان باہر میں. اب یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں دھماکے ہوئے, اور یہ ٹوٹل وزارت داخلہ کو اور وزارت خارجہ کا کہ ہم خارجہ پالیسی ایسی نہیں بنا سکے, ہم اپنی آواز کو نہیں اٹھا سکے. ہمارا وزیر اعظم, ہمارے وزیر جو ہے وہ ایک دوسرے کی کرپشن پہ الزام لگانے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ انڈیا پر الزام لگانے سے بیچارے معذور ہیں اس وجہ سے کہ ان کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں. اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی داخلہ پالیسی کی, تو ہماری ایجنسیز کے اندر جو ہے باہمی روابط کی کمی ہے. اس کی وجہ سے اتنا بڑا فقدان ہے کہ آج صرف 5 دنوں میں ہم تقریباً 150 سے زائد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی ایجنسیز کو سوچنا ہوگا, اور پاکستان کے جو مخالف گروپ ہیں وہ چاہے کسی بھی مسئلہ فکر سے ہو, چاہے کوئی بھی ہو, میں ہوں, میرا بھائی ہو, میرا باپ ہو, میرا بیٹا ہو, اسے پکڑنا ہوگا اور پاکستان جو ہماری دھرتی ماں اسے بچانا ہوگا. چلیں جی جان زیب صاحب, بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. اچھا زاہد صاحب, آپ بات جاری رکھیں. میڈیا کے جو کردار کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہے تھے. جہاں سے صاحب کی جو ان کی کال تھی, ان سے پہلے بات چل رہی تھی میڈیا کے حوالے سے, لیکن میں ذرا ان کی بات کے حوالے سے کچھ وضاحت کر لوں. ان سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف سراسر جو آخری جو ہدف ہے یا آخری جو مقصد ہے وہ پی سی ایل کو رکوانا ہے, جو بنیادی تھا وہ میں نے صرف, لیکن آج کل یہ کہ پی سی ایل کو روک کر یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان جو ہے محفوظ نہیں ہے اس کام کے لیے, کیونکہ ایک بہت بڑا پیغام جاتا ہے اس کو روکنے کے بعد. یہ مقصد تھا, اور اصل جو مقصد ہے وہ پاکستان کے جو کا دائمی امن اور جو دائمی جو ترقی کا سلسلہ ہے اور سی پیک کا معاملہ, ان سب کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں. تو بہرحال اب اس کے بعد آتے ہیں یہ جو میڈیا کے حوالے سے کالر ہے, ان کو دے دیتے ہیں. چلیں چلیں زاہد صاحب بات جاری رکھیں. میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میڈیا کو آپ پاکستان کے میڈیا کو ہم نے کہا کہ یہ مقابلے میں ہیں ایک دوسرے سے پہلے خبر کو بریک کرنے میں, خواہ جتنا بھی جو سخت غم غصے والا معاملہ ہو, پھر بھی اس کو سب سے پہلے چکر میں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے. اس کے مقابلے میں اس سے کیا ہوتا ہے, پاکستان میں عوام میں خوف و خراش پھیل جاتا ہے, اور یہی مقصد ہوتا ہے. اصل جو دہشت گرد ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں, ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ مملکت جو عمومی جو امن ہے اس کو سبوتاج کیا جائے, اور لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں, افراتفری پھیلائی جائے, دہشت پھیلائی جائے, اور اس کام کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور ایک طرح سے میڈیا جو ہے ان کے معاون بن جاتے ہیں, ان کا حلقہ کہاں وہ یہ بہت بڑا بنا کر معاون بنا کر ایک ایک تک پیغام پہنچاتے ہیں. مثلا گیس سلنڈر پھٹ جائے کہیں پر, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کاش یہ کوئی دھماکہ ہو تاکہ ہم بہت بڑی خبر دے دیں, لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. اور کہیں پر کوئی شارٹ سرکٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے, وہ بھی یہی خواہش ہوتی ہے ان کی, کاش یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ ہو, ہم اس کو دکھا سکیں, لوگوں کو سنسنی پھیلا سکیں. تو یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ دہشت گردوں کا کام خود کر رہے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حوصلہ بڑھتا ہے, اور جو معاشرہ ہے اس کی نفسیات کے اوپر ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے لیے بہت آسان سا کام ہے, ہلکی سی تیلی جلاؤ اور باقی جو آگ پھیلانا ہمارا میڈیا خود کر لے گا جا کر,
اور عوام تک جو پیغام پہنچانا ہے وہ خود کر لیں گے. یعنی آپ اس حوالے سے میڈیا کے کردار کو مثبت بالکل سراسر میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت کام ہے. اور یہی بات جو ہے حامد میر صاحب نے جو پچھلے دفعہ لاہور اس کے پروگرام کے فوراً بعد 1-2 گھنٹے کے اندر اندر اس نے یہی کہا کہ یہ PCL کے بارے میں بات کرنی ہے. اس کے لیے یہ بھی مقابلہ تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی کام یہ پروگرام نہ کر لے, اس لیے وہ اس کو جلدی مچی ہوئی تھی, ان کو یہ کام کر لیا. اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں انڈیا ناصر کا. صاحب کال پہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناصر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ناصر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. ناصر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی سننے میں آیا کہ ایک اور دھماکہ ہوا اور پھر قوم کو خون میں نہلایا گیا ہے. اس سے قبل 2-3 دن پہلے مملکت میں اس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ملوث عناصر ہیں کس کے اوپر آپ الزام لگائیں گے؟ عبداللہ بھائی, پہلے تو میں اس وقت جو ہے وہ حرم پاک میں موجود ہوں اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں تو ہماری مملکت کو اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ہم وطنوں کی حفاظت فرمائے. اور جو آپ نے خبر دی بڑی افسوسناک خبر ہے. اس بات میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس حساس ٹاپک پہ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قوموں اور ملکوں کی سطح پر جب بات مفادات کی آتی ہے تو ہر کسی کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے. اس وقت جو ہماری صورتحال ہے, ہم ایک 4 عشروں سے اپنے دوست ممالک کے توخیلی ملک کے طور پر زندہ تھے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور کچھ دوست ممالک کے مقامی جو قیادت ہے ان کی محنت سے پاکستان ایک پوزیشن میں آیا تھا. اس میں بالخصوص پچھلی عسکری قیادت جو ہے راحیل شریف اور نواز شریف کو داد دی, انہوں نے ایک ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ٹیک اپ کی پوزیشن میں لایا تھا. تو اب جس اس چیز سے ہمارے دشمنوں کو تو تکلیف تھی, جن میں سر فہرست انڈیا اور امریکہ اور ایران, اسرائیل اور عرب امارات جو ہیں, یہ تو ان کو تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کو ہمارے تب سے تکلیف تھی. لیکن ہمارے کچھ دوست ممالک بھی جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کے ساتھ تک پرواز کریں کہ ہم ان کے سائے سے نکل جائیں. تو ان دوستوں کے طفیل اور ان دشمنوں کے طفیل جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک تو پھر وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کا شکار ہو کر ہم اپنی ہی آگ میں جل بجھنے والے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا. اور انشاءاللہ العزیز میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ انڈیا اور امریکہ اور ایران کی جو سازشیں ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گی اور ہماری فوج اور ہماری حکومت, ہماری قوم مل کر شکست دے گی. ملک صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں ہم کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, اس میں اپنے دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں, لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ جب ایسے عناصر کو پکڑا جاتا ہے, رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے, ثبوت بھی پیش ہوتے ہیں, انکشافات بھی ہوتے ہیں, اعتراف بھی ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارے ادارے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پردہ ڈالتے ہیں. قوم کے سامنے جو ان کا ایک نتیجہ تھا وہ سامنے نہیں لاتے, جو ان کو جو سزا دینی تھی وہ سامنے نہیں لاتے تاکہ دوسروں کے لیے وہ عبرت بنے. چلیں بیرونی ہاتھ تو انہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, لیکن یہ اندرونی اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عبداللہ بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بطور قوم یہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اداروں بالخصوص افواج پاکستان کی تطہیر اور تشکیل نو کی بہت ضرورت ہے. اور ان 40 سالوں میں ہمارے پڑوسی ملک بالخصوص ایران جو انفلوئنس ہے ہمارے اداروں میں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, اور ایران جو ہے وہ براہ راست انڈیا کی مدد کرتا ہے پاکستان کے خلاف. تو جو اس کے متاثرین ہیں, جو اس کی خیرخواہ ہیں ہمارے اداروں میں, وہ ہمارے اداروں کی مجبوری کوششوں کو دور پہنچاتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں اور لکھتا آیا ہوں کہ اس وقت اس لمحے کی ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پر افواج پاکستان تمام اداروں کی, لیکن بالخصوص افواج پاکستان کی تشہیر کریں اور تشکیل نو کریں. اس دور غلامی کے ڈھانچے سے جان چھڑا کر ہم ایک اسلامی اور پاکستانی فوج کی بنیاد رکھیں اور اس کی تربیت بھی انہی خطوط پر اور انہی اصولوں پر کی جائے. یہ اس وقت ملک صاحب آپ کا کیا خیال ہے, کیا
ملک صاحب آپ کا کیا خیال ہے, کیا ایسے ممکن ہے کہ ہم اپنے مفادات کو مقدم رکھیں, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ہم غیروں کے مفادات کو مقدم رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن اکثر اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ایک اقلیت ہوتی ہے جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو دشمن کے علاقار بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھاری اکثریت پر اس لیے اس کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی ہو تو آپ کو نقصان پہنچانے میں ان کا ٹارگیٹ آسان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. ایسا ممکن ہے کہ ہم ان سے جان چھڑا لیں, لیکن اس کے لیے جو ول پاور چاہیے اس کو چیف ایگزیکٹو جو ہے میاں نواز شریف صاحب, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام تر مسئلے سے ایک طرف رکھ کر یہ اعلان کریں کہ بھائی یہ ہمارے پرابلم ہے اور آج سے ہم ان سے قوت سے نپٹیں گے. یہ لوگ ہیں جو مسائل پیدا کر رہے ہیں اور اس کے لیے بالخصوص افغانستان, ایران اور انڈیا کی سرحد بند کرنی چاہیے, سمندری سرحد بند کرنی چاہیے. ان کے ملک میں جو خانوں کے علاوہ ان کے تمام خانے اور ادارے بند کرنے چاہیے, ان کی ترویج و اشاعت بند کرنی چاہیے اور فوج کو بلا تفتیش پوری قوت سے ان پر کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دینا چاہیے. چلیں ملک صاحب بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, آپ نے شرکت کی. ہمارے پاس تھوڑا ٹائم کی قلت ہے. جی زاہد صاحب آخر میں آپ کیا میسیج دیں گے خاص کر میڈیا والوں کو اور قوم کو کہ اس تشویشناک صورتحال کا تدارک ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں, اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی آخری بات یہ ہے کہ سب سے اہم جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یقیناً جو باوقار ادارے ہوتے ہیں, با اختیار ادارے ہوتے ہیں, انہی کا کام ہے, جس میں وہ جو 3 اہم پہرے والے ستون ہیں, مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ, پھر اس کے ساتھ آج کل میڈیا, ان سب کا یہ ان میں ایسے مخلص لوگ آ جائیں اور حساس لوگ آ جائیں جن کو احساس ہو, قوم کا احساس ہو, اور وہ سب ایک قوم بنانے کے لیے, قوم کو پرامن بنانے کے لیے, قوم کے مفاد میں جو پالیسیاں ہیں ان سب پر عمل کرائیں. اور قوم کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ چلیں, ان کا ساتھ دے دیں اور خاص کر اپنے آپ کو تربیت دے دیں. ہم میں تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے, تعلیم سے کوئی بات نہیں بنتی. جس طرح اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتا ہے, آدمی آدمی بناتا ہے. تو خود جو استاد جو ہے شاگردوں کے لیے ایک آئیڈیل بن جائے, یہ نہیں کہ استاد نے باتیں تو اچھی کی لیکن خود لیٹ کلاس میں آئے, جلدی چھوڑ کے گئے, اور وہاں پر جو ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے, اسی طرح ہر ماں باپ جو بچے کی تربیت کرے, جب تک تربیت شروع سطح سے نہ ہونا ایک طرح, تب تک ہم قوم نہیں بن سکتے. تو ہمیں سب سے زیادہ قوم بننے کی ضرورت ہے, اپنی تربیت کی ضرورت ہے اور بھلے برے کی تمیز کی ضرورت ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ تشریف لائیں. ناظرین, آپ ناظرین کا بھی شکریہ اور اپنے دیگر مہمانان گرامی کا بھی بہت شکریہ. بس جس طرح زاہد صاحب نے کہا کہ جب تک ہم مجموعی لحاظ سے قوم نہیں بنتے تب تک ہمارے اندر جو مسائل ہیں اور جو مشکلات ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے, اور قوم ہم تب بنیں گے جب ہم انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کر کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملیں گے. اللہ حافظ.